ریڈی والے سے لے کر دفتر میں بیٹھے ہوئے افسر تک ہم سب لوگوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے سیاست پر بحث کرتے رہنا ہر وقت۔ دوست چائے پینے کے لیے کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، گھر پہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گھر والے، یا پھر ایون دفاتر میں، سب لوگ آپ کو سیاست پر بحث کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن پچھلے 78 سال سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا ان مباحثوں کا۔ اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، اور کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی بھی تھی، 2018 میں تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئی تھی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد خود ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ 2024 میں الیکشن کس طرح ریگ ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، لیکن یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کی پالیٹکس کی جو اسکرپٹ ہے اس کا حصہ رہا ہے ماضی میں بھی، اور اسی طرح سے الیکشنز ریگ ہوتے رہے ہیں، مینڈیٹ چوری ہوتے رہے ہیں، سو یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ چیز نہیں ہوئی۔ خیر، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، دو خاندان پاکستان کے ریاست جو ہے اس کے ہر دروازے پر ہمیں براجمان نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ کوئی بادشاہت چل رہی ہے، جس میں یہ سیکرڈ لوگ ہیں اور ان کو بادشاہت ملی ہے، جس طرح پہلے کیتھلکس جو ہوتے تھے ان کو لگتا تھا۔ خیر، پی ٹی آئی پر اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گھروں میں مائیں چوہے مار دوائیاں رکھ دیتی ہیں، اور چوہے جیسے ہی ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ یا تو پی ٹی آئی والا سامنے آئے گا تو وہ معافی مانگے گا، یا پھر وہ نتائج بھگتے گا اس کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے کے پی کے اندر پی ٹی آئی حکومت میں بھی ہے، لیکن ان کا ایک ہی آبجیکٹیو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، جو کہ نہیں ہو پا رہی آف کورس۔ اسی طرح ہمیں کچھ زیادہ تبدیلی نظر نہیں آتی کے پی کے کی پالیٹکس کے پیٹرن میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پیٹرن میں، کیونکہ کے پی کے اندر جو کیریکٹرز ہیں وہ ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب تھے، وہ ہمیں ڈی چوک پہ ریلیاں نکالتے ہوئے نظر آتے تھے، ان عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ پھر بھاگ جاتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اسی طرح سے پھر شیر افضل خان مروت صاحب ہیرو بن کے سامنے آتے تھے کہ میرا مروت قبیلہ ہے اور میرے ساتھ پتہ نہیں 40 لاکھ لوگ ہیں، 40 لاکھ نہیں، سوری 40,000، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہیرو بنتے تھے، پھر وہ لائیو شو میں لوگوں کو مکے مارتے تھے اور ٹی آر پی ملتی تھی۔ اور اسی طرح سے پھر سہیل خان افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی تقریریں کرتے رہتے ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے ان کی پہنچ میں ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ویسے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر، ان کا ڈیولپمنٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مانسہرہ میں بھی ریسنٹلی ان کا جلسہ ہوا تھا، اور وہاں پر ان کی جو خواتین رہنما تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ مانسہرہ والوں کو کہ آپ کو ترقی چاہیے، آپ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چاہیے، یا پھر آپ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ اور پھر کلٹ فالوئنگ کا حال یہ ہے کہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی چاہیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر مرثیہ پڑھ سکتے ہیں۔ ریسنٹلی کے پی کے اندر 3 ایس ایچ اوز کرپشن چارجز پر سسپینڈ بھی ہوئے ہیں۔ ٹمبر مافیا اپنا ایکٹیو ہے اور زور و شور سے اپنا کام کر رہا ہے، سریعام کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے میں مصروف ہے جی۔ تو اوور آل یہ ہے پاکستان کی سیاست اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے جو چل رہی ہے، اور عوام کا حال یہ ہے کہ وہ شادیوں پر خسرے بلا کر نچوا رہے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ پوری کی پوری عوام کو نچوا رہی ہے۔ کبھی فیول کی پرائسز مہنگی ہو جاتی ہیں چونکہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو جاتا ہے، پھر بجٹ آپ نے دیکھ ہی لیا کس طرح سے 8,500 روپے والا جو شخص ہے وہ امیر شخص ہے، وہ غریب بالکل بھی نہیں ہے، وہ پاکستان کا میاں منشا بھی ہے اور وہ ایلون مسک بھی ہے۔ تو یہ اوور آل پاکستان کی سچویشن ہے اس وقت۔